ہوش پیدا کر وشواس پیدا کر. Welcome today my contents about Sajjad Zahir's novels and novels is wonderful things, astonish things. novels انوکھی چیز کو ہم کہتے ہیں, انوکھی زندگی کے واقعات. ناول کی بہت بڑی تعریف ہے. اس سے پہلے کئی ویڈیو میں آپ کو دے چکا ہوں ناول پہ. اور دوستو آپ سب کا سواگت ہے. سبسکرائب ٹینشنلی these channels giving to informations. دوستو آج ہم جو بات کریں گے لندن کی رات. دس از ناولٹس. ناولٹس ایک چھوٹی سی ناولس جو ہوتا ہے, جس میں ناولٹس سجاد ظہیر نے کئی لکھے ہیں, جس میں انگارے جو اس میں بھی انہوں نے کئی لکھے 1932 میں. اور یہاں پہ لندن کی رات, دیر ڈفرینٹس انڈینس پیپلس کلچرس when you go to London, and there is different situations, different there's psychological factors on, there is different perception ideas about all giving to informations, what their emotions and what's feelings and what's people go to outsides outer country and what their effect. دوستو یہ لندن کی ایک رات ہندوستانی ایک ناول ہے. یعنی ہندوستانی لوگ جب ہم کام کاج کے لیے یا تعلیم کے لیے مغرب میں جاتے ہیں تو وہاں پہ جو ہے ہم خارجی ماحول کو جو ہے جا کر وہاں پہ محسوس کرتے ہیں. جو ہندوستانی لڑکے اس زمانے میں گئے تھے اور ان کی سچویشن سجاد ظہیر جہاں پہ بیان کرتے ہیں کہ وہاں پہ ان کا جو ہے وہاں پہ رہتے ہیں ٹھہرتے ہیں. کچھ لوگ ہاسٹل میں رہتے ہیں, کچھ وکیل ہیں, کچھ جج ہیں, مختلف کاموں میں لگے ہوئے ہیں. لیکن ان کے جو ہے کچھ عرصے بعد جو ہے وہ فیصلہ نہیں کر پاتے, کیونکہ وہ ہم ہندوستانی لوگ کو کہتے ہیں کہ ہم جذباتی ہیں, تھوڑے سے نفسیاتی ہیں. اس نے پورا نقشہ کھینچا ہے. اور اس طرح پریم چند نے جس طرح ناول کے اندر گودان کے اندر جو ہے انہوں نے ایک تصویر کھینچی ہے. گودانس ناولس اباؤٹ گیونگ ٹو سٹی لائف اینڈ دی ولیج لائف اباؤٹس. یعنی یہ شہر کی زندگی جو آیا عیش و آرام سکون ہوتا ہے, اور جب دیہاتی زندگی میں سکون ہوتا ہے. شہر کی زندگی میں شور ہوتا ہے, اور دیہاتی زندگی میں آرام دہ چیزیں اور سکون اور خالص خوراکیں. تو اس طرح گودانس میں جو ہے پریم چند نے لکھا. لیکن لندن کی ایک رات میں جو ان کی ابتدائی ایک رات کا واقعہ ہے, جو سے جو ہے وہ طالب علم اسٹوڈنٹس جو ماضی سے واقف نہیں ہوتے اور حال سے ان کا مستقبل کیا ہے, اور سلو افیئرز بھی ہیں جس میں محبت کی پریم کی جو کہانی ہے, محبت کی بہت چھوٹے چھوٹے واقعات بھی اس ناول کے اندر سے ہیں. یعنی نعیم اور سلمہ جو ہے یہ اور اس کے علاوہ نعیم سلمہ جو ہے یہ ان کا کردار بھی اس کے اندر سے ہے. اور وہ ایک دوسرے کو نکالی کرتے ہیں. پھر وہاں پہ وہ زندگی اور پھر وہ ادب کو بھی پڑھتے ہیں, فلسفہ کو بھی پڑھتے ہیں, تھوڑا بہت سیاست سے بھی وہ رغبت کرتے ہیں. لیکن ان کا میل ملک, ان کے سوچنے کا انداز کوئی اور ہوتا ہے. لندن میں کیونکہ ماڈرن ٹائپ ہیں, وہ ہندوستانی لوگ ہوتے ہیں اور وہاں پہ رہتے ہیں, اور ان کی اس طبقے کے کئی طبقے کے لوگ وہاں پہ ہوتے ہیں, جس میں مذہبی ہیں, سیاسی ہیں, جس میں کئی طبقے کے لوگ, جس میں مسلمان, ہندو, سکھ, عیسائی اور کئی علاقے کے لوگ جہاں پہ منجمد ہیں. اور ایک ہر ایک اپنے اپنے کام میں مگن ہے اور عیش و آرام کی زندگی چاہتا ہے, اور وہاں پہ پیسے کی خاطر کیا کچھ نہیں کرتے. تو وہ کہتے ہیں کہ یورپ کی جو رنگینیاں ہیں وہاں پہ لندنس میں, ان کی تحریکوں میں عام انسانوں کی جو ہے جب عام جگہ سانس لیتا ہے تو وہاں پہ جا کر جو ہے یورپ میں سانس لیتا ہے, کیونکہ انسان کا کریکٹر جو ایک مشین کی طرف ہے طرح ہے, اور اس کی دل کی دھڑکن یہاں جو محسوس کرتی ہے وہاں بھی الگ الگ وہاں پہ اب کیا محسوس کرتے ہیں. تو اس کا پورا نقشہ جو ہے سجاد ظہیر نے کھینچے. تو یہاں پہ کئی ڈاکٹرز ہیں, کئی لوگ جو مختلف طبقات کے لوگ جو ہے یہاں پہ. لیکن دوست یہاں پہ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں جو یہاں پہ جو تحریکیں چلی, آزادی کی تحریکیں, ان کا چھٹکارا, ان کی جو ہے ان کے بارے میں لکھا. داخلی خود کلامی بھی اس زمانے میں ہوئی, اور اس میں کہتے ہیں کہ اعظم اور جبین کی محبت میں گرفتار ہے. اعظم اور اس کی محبت, جبین کی محبت کا انہوں نے کیسے کیا, جس میں ملک میں فلسفہ پہ, سیاست پہ, حالات پہ وہ تبصرہ کرتے
کرتے ہیں اور اس طرح وطن کی آزادی کے لیے جو ہے ایک تحریک موومنٹ اٹھتی ہے جس پہ گاندھی جی کا انہوں نے کردار لکھا ہے. مسلم لیگ کی اس وقت جو سچویشن تھی ہندوستان کی جتنی کتنی بھلائی کی بھوک کی اور اس طرح اعظم سماج کی سارے ظلم ستم جو ہے بیان کرتا ہے. اس طرح ایک اور لڑکا ہے جس کا کریکٹرز جو ہے وہ یہاں پہ بیان کرتا ہے کہ راؤ جو ہے وہ قانون کی ڈگری کے لیے وہ وہاں پہ جاتا ہے اور وہ ایک ایسی سچویشن میں سائیکالوجیکل فیکٹر اور ایموشنلس ہوتے ہیں کیونکہ ہم ہندوستانی لوگ ایموشنل ہو جاتے ہیں جس میں وہ کہتا ہے کہ جو کام ہم نہیں کر سکتے. تو یہاں پہ لیکن وہ کہتے ہیں کہ ٹھنڈے دماغ سے ہمیں کرنا کیا ہے. ناول کے اندر انہوں نے لندن کی رات میں لکھتے ہیں کہ وہ انگریزوں کی غلامی سے وہ نفرت کرتا ہے اور پھر اپنے ہندوستانی لوگوں سے بھی وہ نفرت اس لیے کرتا ہے کہ وہ بزدل ہیں اور وہ ایک ہی چیز کے ایک ہی جگہ کے جو ایک ہی کنویں کے سوار ہیں. وہ یہاں پہ یہ کہتے ہیں وہ اشتراکیت پر اور اس طرح زندگی کو بارے میں بتاتا ہے اپنے ان کا اپنا ایک وہ ہے اس کی سوچ ہے. اور اس طرح کئی اور جو ہے اعظم ہو گیا راؤ ہو گیا جمیلہ اور کئی اس کے اندر کردار ہیں جس میں بحث ہوتی ہے. سجاد ظہیر نے یہاں پہ جو ہے نفسیاتی کشمکش کی روشنی بھی بیان کی ہے اور رو اور دیگر جو ہندوستانی لڑکے ہیں وہاں پہ جا کر فیصلہ نہیں کر پاتے اور اس طرح جو ہے وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ کیونکہ ہمارے لوگ جو ہے وہاں پہ مزدوری کرتے ہیں مزدوری کی خاطر جو ہے جو اس کا کریکٹر ہے. لیکن دوستو اس ناول کی تھوڑی سی جھلک جو مغربی تہذیب مرد فلم کے اندر بھی دکھایا گیا اور اس کی تھوڑی سی نیا قانون جو منگو کوچوان کے بارے میں ہے اس کے متعلق جو ہے تھوڑی سی جو مغرب ٹائپ کی جو اس طرح کے ناول ہیں جو ہمارے پاس جو لٹریچر ہے وہ آپ تک پہنچاتے ہیں. تو یہ اس کے اندر بھی ہے. تو ہمارے پاس جو لندن کی رات کی تھوڑی سی ہمارے پاس جو جانکاری تھی جو میں نے پڑھا ہے اور جو اسکیچ ہے آپ کے سامنے رکھا. چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور سجاد ظہیر کی ناول پہ کچھ کومنٹس ہو تو ضرور دیں اور ناول باقی رہتے ہیں اگر زندگی نے وفا کی تو پھر آپ کو سنائیں گے. چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں. تھینک فار واچنگ.